بریلوی کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ سے مصافحہ یہودی کا طریقہ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ایک ہاتھ سے مصافحہ یہودی کا طریقہ ہو، انگریز کا ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے مصافحہ کیا ہے، ہم کو نبی کو دیکھنا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھنا ہے۔ کوئی آدمی اگر کہتا ہے کہ دوسرے بھی ایسا کرتے ہیں تو دوسرے کریں، ان کی مرضی۔ اگر نبی کی سنت یہودی اپنا رہا ہے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو یہودی اگر کوئی عمل کرتا ہے تو ہم نبی کا عمل چھوڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کل کو کوئی جیسے سفید جبہ عیسائی پہنتے ہیں، ہم سفید جبہ پہننا چھوڑ دیں گے؟ عربوں سے کہیں گے کہ یہ عیسائی پہنتے ہیں تو ہم ان کو وہ چھڑا دیں گے؟ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے سنن صحیح بخاری میں امام البخاری نے باب قائم کیا، باب المصافحہ، اس میں حضرت عمر سے ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ جو سوال ابھی کیا گیا ہے مصافحہ کرنے کے حوالے سے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے حوالے سے، سنت یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ترون یدی ہذہ صافحت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ التمہید ابن عبد البر میں صحیح سند کے ساتھ میں یہ روایت ذکر ہے۔ اس روایت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہو، اس سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کیا ہے۔ اس روایت کا مفہوم بالکل واضح ہے، مگر بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ آپ یقین مانیں کہ آج کی تاریخ تک مصافحہ کے حوالے سے لوگوں کے پاس ایک بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کو صحیح یا ضعیف کہہ سکیں، صحیح یا ضعیف کہہ سکیں، اور وہ دونوں ہاتھوں کے مصافحے پر دلالت کرتی ہو۔ سلام کرتے وقت دونوں ہاتھوں، یعنی سامنے والے کے دونوں ہاتھ جو سلام کر رہا ہے اور جس سے سلام کیا جا رہا ہے اس کے دونوں ہاتھ، چار ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے حوالے سے کوئی ایسی روایت لوگوں کو اب تک مل نہیں سکی جو اس موضوع پر دلالت کرتی ہو، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ چار ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ ایک ہاتھ کے حوالے سے متعدد احادیث ہیں، ایک حدیث کی طرف میں نے اشارہ دیا ہے جو قابل اعتماد ہے، اور ہمارے لیے یہ کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو جائے اسی پر عمل کیا جائے، اس سے ہٹا نہ جائے۔ البتہ ایک حدیث لوگ ذکر کرتے ہیں اور وہ صحیح بخاری کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود کا طریقہ پوچھا کہ ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا، ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں کے بیچ میں کر لیا۔ اس سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا کہ مصافحہ دو ہاتھ سے کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر، جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا۔ مگر یاد رہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو ہاتھ ملایا اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی ہاتھ تھا، یعنی چار ہاتھ کے بجائے یہ تین ہاتھ والا سلام ہے جس پر آج کسی کا عمل نہیں ہے۔ استدلال اس حدیث سے، مگر اس حدیث پر عمل نہیں ہے، چار ہاتھ ملانے پر عمل چل رہا ہے، اس حدیث پر عمل نہیں ہوا، یعنی ایک طرف سے دو اور ایک طرف سے ایک۔ معاملہ دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں سکھانے کے لیے شفقت کے طور پر، محبت کے طور پر، تعلیم کے طور پر آپ نے ان کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر کے، تاکہ آپس کے درمیان کوئی رکاوٹ والی چیز نہ رہے، شرح صدر کے ساتھ میں وہ کان اور دھیان لگا کر کے پوری باتوں کو سنیں اور سمجھیں اور بعد کے لوگوں تک منتقل کریں۔ یہ آپ کا مزاج تھا، مختلف طریقے سے آپ شفقت کا اظہار کرتے تھے تعلیم کے موقع پر۔ اس موقع پر بھی آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، اور اس کے علاوہ بھی کئی طریقے آپ نے اختیار کیے ہیں، اہل علم سے وہ چیز مخفی نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے طور پر ایسا کیا تھا۔ مصافحہ اور سلام وہ موقع نہیں تھا جو آپ نے اس موقع پر کیا ہے، اس لیے سنت وہی ہے جو ابھی آپ کے سامنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی روشنی میں بتایا گیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلام کے وقت ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا ہے یا پھر دونوں ہاتھ سے؟ دلیل سے بتلائیں۔ قرآن و حدیث دونوں
किताबों से। देखिए जो असल तरीक़ा है हाथ मिलाने का वो ये है कि इंसान अपना हाथ बढ़ाए और सामने वाला इंसान अपना दाहिना हाथ बढ़ाए, दोनों के दाहिने हाथ से मुसाफा किया जाएगा। इसका तज़किरा अहादीस के अंदर मिलता है, हवाले मुझको याद नहीं है, मतन याद नहीं है, लेकिन अहादीस के अंदर एक हाथ से मुसाफा करने का तज़किरा मिलता है। दोनों हाथ से मुसाफा करने की जो बात है ये आम तौर से उन लोगों का वतीरा है कि वो दोनों हाथ से मुसाफा भी करते हैं और अपने सामने अगर कोई बड़ी शख्सियत है थोड़ा सा झुक करके मुसाफा करते हैं, यानी उनकी पीठ थोड़ी सी या उनका सर थोड़ा सा झुक जाता है। आम तौर से दो हाथ से मुसाफा करने वालों का ये वतीरा अक्सर जगहों पर देखा गया है। ये वतीरा किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है, किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है। झुकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये अकीदे के खिलाफ है, हमारे मनहज के खिलाफ है। अब जहां तक मसला है एक हाथ से मुसाफे का, तो इसी की दलील है, दलील इसी की तायीद करती है कि दोनों एक एक हाथ से मुसाफा करें। कभी कभार ऐसा होता है कि इंसान गर्मजोशी में है, किसी से बहुत मुद्दत के बाद मिल रहा है, एक हाथ बढ़ाया और गर्मजोशी के इजहार के लिए दूसरा हाथ भी उसके ऊपर रख दिया। इस तरीके की अगर फितरी गर्मजोशी है तो ऐसी सूरत में उसका ताल्लुक इन चीज़ों से नहीं होगा, वरना आदतन ऐसा करना ये दुरुस्त नहीं है। मुसाफा एक हाथ से या दोनों हाथ से, मुसाफा एक हथेली का हथेली से मिलना, एक हाथ आपका दूसरा हाथ दूसरे भाई का, इन दो हाथों के मिलने को मुसाफा कहते हैं। जो लोग दो हाथों से मुसाफे के कायल हैं वो दलील के तौर पे सही बुखारी की एक हदीस पेश करते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो हाथों में सहाबी के एक हाथ को लिया हुआ और उनको दीन की कुछ बात ही सिखा रहे। कहते हैं देखो जी ये दो हाथ में मुसाफा दो हाथ से हो रहा है। यह दो बातें सोचने के काबिल हैं। एक बात तो ये कि उस बाब के अंदर दीन का इल्म सिखाने का मामला है, सलाम के आदाब में वो रिवायत नहीं है। दूसरा पॉइंट हम कहते हैं जी मान लेते हैं आपकी कि सलाम के आदाब के अंदर ही वो बात है। नबी के कितने हाथ थे, सहाबी का कितना, ज़्यादा शान वाले कौन, नबी, कम शान वाले कौन नबी के मुकाबले में, सहाबी। तो इस हदीस से क्या साबित हुआ, जिसकी शान ज़्यादा हो वो दो हाथ करे, जिसकी शान उससे सामने वाले से कम हो वो एक हाथ करे। तुम उल्टा मानते हो। पीर साहब चार उंगली करते हैं और मुरीद चौके अस्सलाम वालेकुम, वो बेचारा झुक रहा है, गिर रहा है, मर रहा है, दो हाथ आगे में और पीर दो उंगलियां दे के उसके हाथ से यूं निकल जाता है। अरे भाई पीर को कहो दो हाथ दे, नबी के दो हाथ थे, मीठा मीठा हाथ हाथ कोड़ा कोड़ा थू थू, एवं तो नहीं गड्डी चल दी। अगर इसी हदीस को लेना है तो नबी के कितने हाथ, सहाबी के, तो असूल बनाओ, पीर साहब दो हाथों से और मुरीद साहब एक हाथ से। दलील वहां से ली है जो आपके खिलाफ जाती है। मुसाफा एक हथेली का दूसरे हथेली से मिलने को मुसाफा कहते हैं, एक हाथ से दूसरे हाथ का मिलना। क्या दोनों हाथों से सलाम लेना जायज़ है? जो रिवायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शेख मुकर्रम डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल बासित साहब ने पेश की थी कि इज़ा लक़िया अर्रजुलु अख़ाह अयनहनी लह, अल्लाह के रसूल क्या कोई शख्स अपने भाई को मिले तो झुके? क़ाल ला, नहीं। क़ाल फ़यल्तज़िमुहु व युक़ब्बिलुहु, क्या चिमट जाए और चुमकारने लग जाए? क़ाल ला, नहीं। क़ाल फ़यअख़ुज़ु बियदिही फ़युसाफ़िहुहु, क्या उसके एक हाथ से पकड़े और मुसाफ़ा करे? क़ाल नअम, जी हाँ। तो मुसाफ़ा का तरीक़ा है वकान युसाफ़िहु बियदिही। दूसरी रिवायत के अल्फाज हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक हाथ से मुसाफ़हा किया करते थे। कुछ लोगों का कहना है, देखिए जी सही बुखारी में रिवायत आई है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने तशहुद सिखाया तो दोनों हाथों से मुसाफ़ा करके सिखाया। और रिवायत क्या है, वकफ़ी बैन कफ़्फ़ई, अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि मेरा हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों हाथों के दरमियान था। और इमाम बुखारी इस हदीस से पहले रिवायत पे लेके आए हैं साफ़ अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अब्दुल्लाह बिन मुबारक का फिर भी लेके आए हैं कि उन्होंने दोनों हाथों से मुसाफ़ा किया। तो क्या इन दोनों बातों को सामने रखते हुए हम दो हाथों से मुसाफ़ा करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा मुबारक एक हाथ से मुसाफ़ा करना है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जो ये कैफियत हदीस में आई है लिशिद्दति तनब्बुह कमा ज़करा ज़ालिका इब्न हजर फ़िल फ़त्ह, कि इब्न हजर अस्क़लानी लिखते हैं और बाकायदा रिवायात लेके आए हैं
کہ عبداللہ ابن مسعود کا ہاتھ پکڑا تھا تاکہ شدت تنبہ ان کو متنبع کرنے کے لیے ایک وہ تشہد سکھا رہے تھے، اس کو یاد کروانے کے لیے۔ اور یاد رکھیے گا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے روایت جو چلی ہے اس میں بھی ایسے ہے کہ جب میرے استاد نے تشہد سکھایا تو میرا ہاتھ میرے استاد کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ وہ کہتے ہیں جب میرے استاد نے مجھے سکھایا تو میرا ہاتھ میرے استاد کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ وہ کہتے ہیں میرے استاد جب عبداللہ بن مسعود نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ہاتھ عبداللہ بن مسعود کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اور عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، جب اللہ کے رسول نے مجھے تشہد سکھایا تو میرا ہاتھ بھی اللہ کے رسول کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ ذوالجلال ہمیں سچا اور سچا دین پڑھنے، پڑھانے اور سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کتاب الاستئذان میں امام بخاری نے ہیڈنگ بنائی ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا جی، اور وہاں عبداللہ بن مسعود کی روایت لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک میں ان کا ہاتھ پکڑا، اگرچہ وہ مصافحہ نہیں تھا لیکن پکڑنا ثابت ہو گیا۔ کیا اس کے علاوہ بھی صحیح سند سے موجود ہے کہ صحابہ کرام 2 ہاتھ سے مصافحہ لیتے تھے؟ نہیں ہے کوئی بھی اس کے علاوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ نہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے 2 ہاتھ سے؟ یہ بعض ہمارے اہل حدیث بھائی اس پہ متشدد ہو کے کہتے ہیں یہ بدعت ہے، تو یہ کہنا غلط ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرح جائز ہے۔ 2 ہاتھ سے کوئی مصافحہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، 1 ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ جو عام روایات ہیں نا ان سے یہی ملتا ہے کہ 1 ہاتھ سے۔ مثال کے طور پر صحابی کہتے ہیں کہ میرا یہ دائیں ہاتھ ہے جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ نہیں، وہ اکثر مصافحہ تو 1 ہاتھ سے ہی ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، اگر کوئی ہوتا ہے وہ دائیں ہاتھ سے ملتا ہے، بایاں نہیں دونوں ہو نا۔ یہ دیکھیں نا مثلا ہاں جی، اگر یہ کرتے نا اس طرح مصافحہ، وہ صحابی فرض کریں کہ اللہ کے رسول کا 1 ہی ہاتھ ہوتا ہے، اس طرح کہتے تھے، وہ کہتے ہیں میرے یہ 2 ہاتھ ہیں جس کے ساتھ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تھا۔ ہاں یہ صحیح، وہ 2 ہاتھ نہیں کہتے تھے۔ صحیح ہے۔ اگر میں آپ سے مصافحہ کروں 2 ہاتھوں کے ساتھ تو میں تو کہوں گا نا کہ علی بھائی سے میں نے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا تھا۔ ٹھیک ہے، بڑے فخری ہے کہ تو ویسے 2 ہاتھ سے جائز ہے؟ ہاں 2 ہاتھ سے جائز ہے۔ ایک سوال اور کیا گیا ہے کہ 2 ہاتھ سے مصافحہ سنت بخاری نے لکھا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے کہاں لکھا ہے کہ بھئی 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے؟ میں نے تو نہیں پڑھا، بخاری میں نے بھی پڑھی ہے لیکن میں نے تو نہیں دیکھا۔ اچھا، وہ کہتے نہیں کچھ بھاگتے میں وہ کچھ مل گیا ان کو، پوری بات سمجھ میں آئی نہیں۔ اصل میں ہے یہ کہ امام بخاری نے باب باندھا ایک جگہ، باب الاخذ بالیدین، 2 ہاتھ سے پکڑنے کا باب۔ اور کیا بخاری کی رٹ لگانے والے کیا یہ معلوم ہے ان کو یہ پتا ہے کہ کسی محدث کے باپ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جب باپ قائم کرتا ہے، در حقیقت کسی محدث کا باپ دعویٰ ہوتا ہے، یاد رکھا جائے، اور اس باپ کے تحت جو حدیث آتی ہے اسی طرح کی دلیل ہوتی ہے۔ یہ نہیں پڑھا آپ نے؟ کوئی محدث جب باپ باندھتا ہے تو وہ باپ دعویٰ ہوتا ہے، اور اس کے تحت جو حدیث لائی جاتی ہے وہ اس دعوے کی دلیل ہوتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے کہ جس سے ان کو شبہہ لگا کہ بھئی امام بخاری نے کہا کہ 2 ہاتھوں سے سلام کرنا چاہیے، شبہہ کہاں ہوا ان کو، اور پکڑ لیا انہوں نے کہ بخاری سے ثابت ہے کہ 2 ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے۔ پہلے امام بخاری باب بات ہے، باب الاخذ بالیدین، 2 ہاتھوں سے پکڑنے کا باب، ظاہر کی ایک دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل میں حدیث لانی چاہیے، برابر ہے، حدیث لائی گئی، بیچ میں ایک صاحب کا اثر لایا گیا، صافحہ حماد ابن المبارک بیدیہ، حماد نے ابن المبارک سے 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا۔ دیکھیے وہ 3 چیزیں ہو گئی، ایک تو باب ہے جو دعویٰ ہے، بعد میں حماد ابن زید کا اثر پیش کیا گیا، اس کے بعد حدیث لائی گئی۔ 3 چیزیں، دعویٰ، باب الاخذ بالیدین، باب دعویٰ، اس کے بعد صافحہ حماد، یہ حماد کا اثر لایا گیا، اس کے بعد حدیث لائی گئی جو اسی دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ دونوں ہاتھ پکڑنے کا باب ہے، اور حدیث نیچے آ رہی ہے اس دعوے کی دلیل میں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا 1 ہاتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ میں لے رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ حدیث جو لائی گئی ہے یہ دعویٰ کے مطابق نہیں، اگر یہ مان لیا جائے کہ دونوں ہاتھ سے مصافحہ ہے تو بیچ میں یہ اثر کیوں لایا گیا؟ اس وجہ سے اثر لایا گیا کہ اتنا بڑا آدمی ہے، کیونکہ اس
کا یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے، لہذا نہیں مانا جائے گا اس کا یہ عمل، یہ مطلب ہے۔ اور ایک دلیل سے اور ثابت کروں کہ ابن شبرما، کیا نام ہے ان کا؟ ابن شبرما، ان کی ایک بات کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری کے اندر لاتے ہیں، کتاب فضائل القرآن کے اندر، کہ ابن شبرما یہ کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ پورے قرآن میں کوئی سورت 3 آیت سے کم ہو، لہذا نماز میں 3 آیت سے کم پڑھنا درست نہیں ہے۔ کس نے کہا؟ ابن شبرما۔ بات سمجھ میں آ رہی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ابن شبرما کہتے ہیں کہ میں نے پورے قرآن میں کوئی سورت ایسی نہیں دیکھی جو 3 آیتوں سے کم ہو، لہذا 3 آیتوں سے کم نماز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے، کم سے کم 3 آیت۔ اب ابن شبرما کا یہ قول حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب میں ذکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد حدیث لاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 آیتوں سے کم بھی پڑھا ہے، اور دلیل پیش کی کہ یہ 2 آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حدیث لا کر کے ابن شبرما کا وہ قول رد کرنا چاہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تو دلیل ملی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمۃ الباب سمجھنا یہ کم سے کم مقلدین کا مطلب نہیں ہے، ورنہ ایسی حماقت نہ کرتے۔ باب الاخذ اگر معلوم ہوتا کہ محدث کا باب سارا ہوتا ہے اور حدیث دلیل، تو دلیل لائی گئی باب الاخذ بالیدین کی، نہ کہ مصابہ کی، بیچ میں مصابہ والے جو اثر کو ذکر کیا گیا در حقیقت رد کرنا مقصود ہے، کہ چونکہ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہے اور اس بات کے بھی خلاف ہے، لہذا حماد بن زید کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ اب 2 ہاتھ سے مصافحہ کی، 1 ہاتھ سے، آئیے بیٹھیے حدیث پڑھتا ہوں۔ ان عبداللہ ابن بسر، حدیث دیکھو، ان عبداللہ ابن بسر ترون یدی ہذہ صافحت بکفی ہذہ کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما مسست خزا ولا حریرا علین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ابن عبد البر فی التمہید علی الموطا۔ حضرت امام ابن عبد البر جیسے محدث نے اس حدیث کو تمہید کے اندر جو موطا کی شرح نقل کیا ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن بسر ہے۔ ذرا اس حدیث پاک کا ترجمہ دیکھیں، علماء بیٹھے ہوئے پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیے، ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو۔ اب اس سے کہنا کہ دونوں ہاتھ مراد ہے، اگر یہ کہا جاتا کہ ترون یدی، میرا ہاتھ دیکھ رہے ہو، تب مقلد کو یہ گنجائش ہوتی کہ ید جنس ہے، دونوں ہاتھ مراد ہو سکتے، لیکن یہ کہنا کہ ترون یدی ہذہ، اگر میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی، میرا رومال دیکھ رہے ہو، میرے کو رومال ہے، لیکن میں یہ کہوں کہ ترون مندیلی ہذا، میرا یہ رومال دیکھ رہے ہو، میرا یہ ہینڈ کرچف دیکھ رہے ہو، تو مراد یہی ہینڈ کرچف ہوگا اور کوئی ہینڈ کرچف نہیں ہوگا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ اشارہ ہوتا ہے، متعین کر دیتا ہے مشار نے کو۔ ترون یدی ہذہ، میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو، یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو۔ اب صافحت بکفی ہذہ، اپنے اس ہتھیلی سے میں نے مصافحہ کیا ہے، اس ہتھیلی سے، دیکھیے اس ہتھیلی سے، دوسری ہتھیلی نہیں، اس ہتھیلی کس سے مطابق کیا ہے؟ من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کف سے، میرا کف، میری ہتھیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے ملی ہوئی ہے، جیسے ملا، یہ دیکھیے ایسے ہوا ہے، میری ہتھیلی ترون یدی ہذہ صافحت بکفی ہذہ کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اس ہتھیلی سے متعین ہو گیا کہ طریقہ یہی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کی ہتھیلی اور عبداللہ ابن بسر کے ہاتھ کی ہتھیلی ملی ہوئی تھی، 2 ہاتھوں سے مصافحہ ثابت ہے، بالکل صریح، صحیح اور بالکل واضح روایت ہے جس کے اندر کوئی 2 رائے نہیں ہے۔ جیسے ایک صاحب لکھتے ہیں، نام نہیں لیتا، ماشاءاللہ ہر ایک کے گھر میں پڑھتے، ہم تو پہلے پڑھتے تھے بھائی، پتہ نہیں آپ پڑھتے تھے نہیں، عصر کے بعد میری ڈیوٹی تھی پڑھنے کی، خوب پڑھتے تھے، ہاں،
اور سارا پڑھنے جب فا آ جائے تو غور سے پڑھنا چاہیے اس کتاب کو. پورا پڑھنے کے بعد سارا خلاصہ جب فا آ جائے فا کے بعد پڑھنا. ہاں تو فا کے بعد لکھا ہے ایک ولی کو لٹایا گیا جیسے قبر میں لٹایا. ابھی وہ لوگ اوپر لکڑی لگا رہے تھے, کہا چھوڑو ہم کو نماز پڑھنے دو, تم واپس جاؤ. اللہ کے رسول تو بیان فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, آدمی جب مر گیا اب کوئی عمل وہ نہیں کر سکتا. اسی لیے قرآن پاک کہتا ہے اے لوگوں موت آنے کے پہلے پہلے جتنا عمل کرنا ہے کر لو. اور لیکن ماشاءاللہ وہاں نماز بھی پڑھتا ہے اور ہاتھ نکال کر کے مصافحہ بھی ملاتا ہے. ہم سے صاحب کہنے لگے کہ مصافحہ ایک ہاتھ سے یا دو ہاتھ سے. میں نے کہا ایک ہاتھ سے. کہا کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا فضائل اعمال لاؤ. لاؤ بھی بتاتا ہوں. کہا ایک اللہ کے رسول کا ایک ہاتھ نکلا ہے کہ دو, کہا ایک. کتنا ہاتھ اور کتنے لوگوں نے مصافحہ ملایا؟ 90,000 مسلمانوں نے نبی سے ایک ہاتھ سے مصافحہ ملایا. بہت کرام بڑی بزرگ ہو گئے وہ جنہوں نے مصافحہ ملایا. اور اہل حدیث ملاتا ہے تو کہتا ہے انگریزوں کا سلام کر رہا ہے. مصافحہ یہ لفظ خود اس جھگڑے کو ختم کر دیتا ہے, جو جھگڑا ہمارے سماج میں کچھ لوگوں نے ڈالا ہوا ہے. اگر آپ اس کی بناوٹ پر غور کریں, مصافحہ باب مفاعلت کا صیغہ ہے. باب مفاعلت کی خصوصیت یا اس کا خاصہ کیا ہے؟ اشتراک, مشارکہ. کوئی آدمی اکیلا بیٹھا ہوا مصافحہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیا؟ دو لوگوں کا ہاتھ جب ملتا ہے تو جب تک دو نہیں ہوں گے مصافحہ نہیں کہلائے گا. تو دو لوگوں کا باہم ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا یہ مصافحہ کہلاتا ہے. اب مصافحہ کو مصافحہ کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں صفحہ نام ہے اس ہتھیلی کا, یہ ہے صفحہ. اب صفحہ کا صفحہ سے ملانا, ایک ہتھیلی میری ہے ایک آپ کی ہے, اور جب ہم نے ملائی تو یہ ہوا مصافحہ. سمجھ میں آئی بات؟ تو مصافحہ دو ہاتھ سے ہی ہوتا ہے, 3 اور 4 سے نہیں ہوتا, اور 2 سے کم میں بھی نہیں ہو سکتا. اس کو مصافحہ نہیں کہیں گے. تو شیخ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو صحابہ تھے آپس میں بڑی محبت کرتے, تو جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو وہ کس طرح سلام کرتے تھے؟ ان کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ ساری دنیا میں طریقہ ایک ہی ہے سارے لوگوں کا, پہلے بھی آج بھی. مصافحہ سارے لوگ, مسلم ہو ہندو ہو, زمانہ اسلام ہو زمانہ جاہلیت ہو, مصافحہ ایک ہاتھ میرا ایک ہاتھ آپ کا, اسی کا نام ہے مصافحہ. اور ایسے ہی مصافحہ کرتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے جو بیان کیا ہے, غالباً حضرت عثمان غنی کی روایت ہے, میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو, میں نے اس ہاتھ سے رسول اکرم سے مصافحہ کیا. تو کیا کہا؟ ترون یدی ہذہ, میرا یہ ہاتھ دیکھ رہے ہو, ایک ہاتھ کے لیے کہا. تو مصافحہ اصلاً وضعاً وضع لغوی اور وضع اصطلاحی وضع شرعی ایک ہاتھ ہی سے ہے, اور ایک طرف سے ایک ہاتھ دوسری طرف سے دوسرا ہاتھ, یہی حقیقت میں مصافحہ ہے. اور دونوں طرف سے 2 ہاتھ لگانا تو دوسرا ہاتھ یہ مصافحے میں شامل نہیں ہے. اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ ہمارے یہاں یہ جو 2 ہاتھ کا مصافحہ ہندو پاک میں جو چل رہا ہے, اور اس پر بہت زیادہ شدت اختیار کی جاتی ہے, یہاں تک کہ بعض لوگ ہیں اگر آپ مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائیں تو کہیں گے دوسرا بھی لاؤ. اگر دوسرا ہاتھ آپ نہیں دیا کہ ہم مصافحہ نہیں کرتے آپ سے, کہتے ہیں یہ یہود و نصارہ والا مصافحہ ہے. نہ کریں الگ مسئلہ ہے, لیکن اس کو یہود و نصارہ والا مصافحہ کریں یہ کہہ کر تو رسول اکرم اور صحابہ کرام پر الزام تراشی کرتے ہیں. ایک شرعی چیز کو اسلامی چیز کو غیر اسلامی چیز بناتے ہیں آپ, یہ تو مناسب نہیں.